والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جنت بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے؟ جنت بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے؟ ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے. جنت بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے؟ ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ عز و جل کے فضل، اس کے کرم، اس کی توفیق کے خاص سے جمعہ المبارک کے مبارک دن میں اس کے گھر میں حاضر ہیں. دعا یہی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جب تک ہم زندہ رہیں آخری دم تک اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں اسی طرح حاضری کے میں توفیق عطا فرماتا رہے، اور جب وقت آخر آئے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. محترم پیارے اسلام بھائیو، میں نے آپ کے سامنے جو ہے کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. نماز کی فضیلت کے متعلق یہ آیت ہے، اور آج کا موضوع بھی نماز ہی پر ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی، پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
معراج شریف میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو شب معراج 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں، جب نماز فرض ہوئی اس کے بعد 11 سال 6 ماہ میں تقریباً میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 20,000 نمازیں عطا فرمائیں، اور تقریباً 500 جمعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اور عید کی 9 نمازیں پڑھی۔ اور قرآن کریم میں نماز کا سینکڑوں جگہ پر ذکر ارشاد ہوا ہے، حکم ہے۔ تو اے خوش نصیب عاشقان نماز، میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص کر ہم کو عطا فرمائی۔ ہم سے پہلے کسی امت کو یہ نعمت نہیں ملی 5 وقت نماز کی، زیادہ تر 1 وقت کی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو یہ صرف اور صرف کریم آقا علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور تحفہ عطا فرمایا، اور ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو بھی نماز کا انکار کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، جو جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو میرے محترم پیسے بھائیو، بس ناسمجھی میں کہہ لیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا آج کل کہ انہیں بولا جائے کہ جی نماز پڑھ لو، کہتے ہیں جاؤ جی تسی پڑھ لو، سانو معاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جملہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نماز کی معافی نہیں ہے، آگے آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس کو جو ہے نماز کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹ ہے، ویسے کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور 100 کروڑ افسوس، آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے، ڈھیروں اجر عطا فرماتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز میں اگر 5 وقت کی نمازوں کا اگر ٹائم نکالا جائے تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا 5 نمازیں پڑھنے میں، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا ہماری باڈی کو فائدہ بے انتہا ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، قبر میں بھی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اگر انسان سمجھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو شروع میں تلاوت کی ہے سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ ہماری مسجد میں داخل ہو تو سامنے یہی آیت لکھی ہوئی ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس جنت کو کہتے ہیں، میراث یعنی وراثت۔ تو جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ فردوس یعنی جنت کی وراثت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقامات، اعلیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ میں پارہ 16 میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ سورہ نساء میں 5ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت پر باندھا ہوا فرض ہے۔ اور 12ویں پارے میں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ،
ذالک ذکری للذاکرین، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ رب غفور 18ویں پارے میں سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت 21ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اور حقیقت نماز انسان اگر پڑھنے کا پابند ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت سورہ معارج میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، ترجمہ ترجمان، اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ کن باغوں میں اعزاز ہوگا؟ جنت کے باغوں میں اعزاز ہوگا جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، یہ کچھ مقامات میں نے تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو سنایا۔ سینکڑوں مقامات ایسے ہیں، سینکڑوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا، کئی جگہوں پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو مسلمان جو نماز ان پر فرض کی گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے مختلف فضائل ہیں، ان میں کیا؟ نمبر 1 کہ نماز جو ہے اللہ پاک کی خوش نودی کا سبب بنتی ہے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، اس کو خوش کروں، تو پھر وہ نماز کی پابندی کرے اور وقت پر نماز ادا کرے۔ جب وقت پر نماز ادا کرے گا تو وہ رب کو خوش کر دے گا۔ پھر آگے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جو کریم آقا، اپنے محبوب آقا، اپنے پیارے آقا نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو امت کی خاطر غاروں میں جا کر رویا کرتے تھے، وہ آقا کے معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی امت کو نہ بھولے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی امت کی بخشش کے لیے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پر بھی نہ بھولے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آنکھوں کو چاہتا ہے کہ ٹھنڈک پہنچے وہ نماز پڑھا کرے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز جو ہے سنت ہے، مختلف انبیاء کرام کو، کسی کو فجر کی نماز کا جو موقع ملا وہ ایک فجر پڑھا کرتے تھے، کوئی ظہر، مختلف انبیاء کرام کو جو ہے ایک ایک نماز ملی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی نماز کا تحفہ ایسا پیش کیا گیا کہ کسی اور نبی کو 5 نمازیں پڑھنے کی جو ہے وہ اعزاز اور یہ فضیلت حاصل نہ تھی۔ 5 نمازیں اگر ملی ہیں تو صرف آقا کی ہوں، تو یہ نماز 5 نمازیں پڑھنا انبیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ اور پھر نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، قبر اندھیری ہے، وحشت کا گڑھا ہے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے بالکل اندھیرا ہی اندھیرا، اور گنہگار جب اس میں جاتا ہے تو وحشت سے بڑا گھبراتا ہے، لیکن جو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کی قبر کو نماز کی وجہ سے روشن فرما دے۔ تو نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پورے صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ احادیث کے مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، اگر پوری ایک پر گفتگو کریں گے ٹائم لگ جائے گا۔ محبت سے سماعت فرمائیے کہ نماز کی فضیلت پر کیسی زبردست احادیثیں ہیں کہ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہو جائے گا۔ بھئی اس کو اور چاہیے کیا کہ بروز قیامت رب راضی ہو جائے بندے سے، تو جو نمازی ہوگا بروز قیامت اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر نماز دین کا ستون ہے،
نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کا جو ہے وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ برکت اسے یہ حاصل ہوگی، شان اسے یہ حاصل ہوگی نمازی کو، کہ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار فرمائے گا، اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اتنی زیادہ برکتیں میں نے آپ کو شارٹ کرنے داخل بتائی، لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی اس کے لیے کہ جو اپنے رب عز و جل کا دیدار کرے گا، رب کا جلوہ دیکھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی طرف تھی اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ عز و جل کا دیدار کرنے کی، لیکن وہ یہ مقام حاصل نہ کر سکے۔ ایک تجلی پڑی، وہ بھی پہاڑ پر، وہ ریزہ ہو گیا، وہ جل گیا پہاڑ، راک بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر پیارے اسلام بھائیو، وہ اس تجلی کی برکت، اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں 5 نمازیں پڑھنی پڑ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 50 نمازیں فرض فرمائی تھی، اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائی تھی، اور حضرت موسیٰ کی خواہش بھی تھی رب کا دیدار کرنے کی، لیکن معراج کی رات جب نمازیں 50 فرض ہو گئیں، اللہ نے بھیج دی اپنے محبوب کو، جا میرے محبوب نمازوں کا تحفہ تمہیں دیتے ہیں۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے پوچھا اے محبوب کیا لے کر آئے ہیں، کہ نمازوں کا تحفہ، کتنی ملی؟ 50 ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ واپس تشریف لے جائیے، آپ کی امت، میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے کہ 50 نمازیں وہ نہیں پڑھ پائیں گی، 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، لہٰذا رب کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو میرے آقا پھر رب کی بارگاہ میں گئے، اب ادھر رب کا دیدار ہو رہا ہے، اور اس دیدار کی لذت میرے آقا بھی حاصل کر رہے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لذت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ وہ ان کی دعا تھی کہہ لیجیے۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اب جو کہتے ہیں کہ مردے کچھ کر نہیں سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کچھ کر نہیں سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وصال پا چکے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو بار بار یہ عرض کر رہے تھے، ان کی وجہ سے ہمیں 5 نمازیں ملی۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ جانے والے کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ 50 پڑھنے کی کوشش کریں، وہ پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا، تو یہ 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے ہمیں ملی۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب، میں نے 50 فرض کی تھی، میری طرف سے 50 فرض تھی، لیکن آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے لیے میں نے 5 نمازیں کر دی، لیکن ہوگا یہ کہ اگر آپ کی امتی 5 نمازیں پڑھیں گے، میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا، 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ تو خوش نصیب ہے وہ شاکان مصطفیٰ، نماز کے عاشق، کہ جن کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ جن کو نہیں ملتی توفیق، اب رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، تو وہ اللہ سے معافی بھی مانگا کریں اور دعائیں بھی کرا کریں کہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں جھکنے والا بنا۔ جو پڑھ لیتا ہے اس کی کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور پھر جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے جھک جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدتنا راضیہ بصریہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں، ان کے گھر میں رات میں چور داخل ہوا، اس نے ہر طرف تلاشی دی، لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ ملی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے، میرے گھر آئے ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ تم لے کر جاؤ گے، خالی نہیں جاؤ گے۔ تو اس نے وضو کیا، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا۔ تھا وہ چور، چوری کی گھر سے آیا تھا، کچھ نہ ملا، صرف لوٹا تھا۔
اس سے تمہیں جو ہے فائدہ حاصل ہوگا. وضو کرو. وضو کے لیے کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو یہ اللہ کی ولیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے. اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا، اسے اپنا ضرور فضل عطا فرمانا. اس چور کو عبادت، جب یہ اللہ کی ولیہ کے منہ سے الفاظ نکلے، دعا نکلی، تو پھر کیا تھا کہ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی، نماز پڑھنے کا ایسا سکون ملا، ایسا سرور آیا کہ جو ہے رات کے آخری حصے تک وہ چور نماز میں مشغول ہوا. اب 2 نفل کے لیے آپ نے کہا تھا، آخری حصے تک عبادت میں مشغول. سحری کے وقت آپ نے جب اس کے پاس وہ تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں وہ جو پہلے چور تھا اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ جو ہے چھپ کر کرتا رہا، مگر اب گناہوں کی گٹھری لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے، تو اے نفس، اگر رب العزت مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی رحمت سے دور کرے گا تو میں کیا کروں گا. اب وہ جو پہلے چور تھا اب عبادت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہہ رہے، یا اللہ، اگر تو اپنی رحمت سے مجھے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا، میں کہاں کا رہوں گا. جب وہ نماز سے اور خشوع و خضوع کے بعد رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنے سے فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی، میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا. پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار جو ہے لے کر چلا گیا. حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا، تو نے اسے قبول فرما لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا؟ تو اچانک آپ کے دل کے کانوں سے آواز آئی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے تو قبول کیا ہے، تیری وجہ سے قبول کیا ہے، تیری وجہ سے اس کی معذرت قبول کی ہے اور اسے عبادت کی لذت عطا فرمائی ہے، تیری دعا کی وجہ سے تو عطا فرمائی ہے. اور پھر جو ہے محترم فیصلہ بھائیو، وہ رب عز و جل کا شکر ادا کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو. تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو میرے محترم پیارے اسلام بھائیو، نمازی بن جائیے. وقت بڑا مختصر ہے، زندگی بڑی تھوڑی ہے، کسی بھی وقت یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی اور کام آئے گی تو نماز کام آئے گی. سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کام آئے گا. اور آپ غور کیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل غافل ہے نمازوں سے. میرے آقا ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض ہیں. تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، ساری رات رب کی بارگاہ میں گری وزاری کیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. تو ہم جو ہے آقا کے صدقے ہی کرم ہونا ہے ہم پر، تو ہم کیوں نمازوں سے دور ہیں؟ تو نیت کیجئے کہ جو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اور زندگی میں اگر اسلام کے 5 ارکان ہیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنا، کلمہ کے بعد انسان مسلمان بنتا ہے. دوسرا فرض جو ہے نماز ہے، نماز قائم کرنا دوسرا ارکان اسلام میں فرض ہے. پھر زکوٰۃ آتی ہے، پھر رمضان کے روزے آتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کا نمبر آتا ہے. تو دوسرے نمبر پر نماز ہے. تو لہٰذا بزرگ جو ہیں ان کے بھی بڑے زبردست قول ہیں، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، وہ بھی نماز کی جو ہے وہ بڑی ترکیب کیا کرتے تھے. نوافل پڑھ کے ساری رات رب کی عبادت کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا بے نمازی کے متعلق، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر بندہ ہو بے نمازی، کیونکہ مسلمان اور کافر میں اگر کوئی فرق کرتی ہے تو نماز فرق کرتی ہے.
حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی اگر بے نمازی ہو تو پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کیا کرو، اس کا کیا کام مسلمانوں کے قبرستان سے۔ ان اولیاء کرام کے اتنے سب قسم کے الفاظ ہیں کہ بے نمازی کو حضور غوث پاک فرماتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کیا کرو۔ اور حضور سلطان بہو علیہ رحمہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سائڈ سے بے نمازی جا رہا ہو اور دوسری سائڈ سے سور آ رہا ہو، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ نام لینے سے زبان پلیت ہو جاتی نہیں ہوتی، تو سلطان بہو علیہ رحمہ فرماتی ہیں کہ اگر سور آ رہا ہو سامنے سے اور سامنے سے بے نمازی آ رہا ہو تو وہ جو یہ پلیت جانور ہے یہ بھی اس کے ساتھ سے گزرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس بے نمازی کو اگر تو نے عذاب دیا تو مجھے محفوظ رکھنا۔ آپ غور کیجئے، اسی طرح اور بھی بزرگوں کی بہت کون ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے قرآن پاک دیکھیے کہ قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ پر نماز کا حکم ہے، بار بار نماز کا حکم ہے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بے شمار ہیں، اور ایک حدیث پاک تو ایسی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا وہ پیاسا مرے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیسے پیاسا مرے گا؟ فرمایا کہ اس کو پانی کی ایسی طلب ہوگی کہ اگر اس کو سمندر کا پانی پلا بھی دیا جائے پی لے گا، لیکن دل کی جو پیاس ہے وہ نہیں بجھے گی۔ بے نمازی تڑپتا ہوا پیاسا دنیا سے جائے گا۔ تو لہٰذا جو چاہتے ہیں کہ ہمیں قبر میں سکون مل جائے، قبر ہماری روشن ہو جائے، آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، رب ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا ہمارے لیے اچھی اور بہتر ہو جائے، تو اس کے لیے نماز ضروری ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم پانچوں نمازیں پڑھا کریں گے۔ جو سچے دل سے آج توبہ کرے گا کہ آج جو ہو چکا، پچھلی بھی قضا جو ہوئی انشاءاللہ ہم لٹائیں گے۔ اور پھر آپ غور کیجئے، سب چاہتے ہیں نا کہ جنت میں ہم اولیاء کے ساتھ جائیں، چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں جب جائیں تو آقا اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، سب چاہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہولناک دن ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس لمحے اس وقت میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، سب چاہتے ہیں نا۔ تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نمازوں کا پابند بنے، اور جو نئی نماز پڑھے گا وہ اس کے ذہن میں بات بٹھا لے